بالخصوص خلفائے راشدین خلافت راشدہ بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیر صدارت امام المناظرین حضرت علامہ مولانا علامہ مفتی کاشف اقبال مدنی مدد العالی کے ہوا، جس میں کثیر علماء اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی نے شرکت کی، جن میں چند خصوصی نام یہ ہیں: فاتح نجدیت، فاتح مناظرات کثیرہ، محدث صاحبال مناظر اسلام حضرت علامہ پیر غلام مصطفیٰ نوری آپ صاحبال، استاد العلماء عمدۃ المدرسین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شاہد بنداروی آپ سرگودا، مناظر اسلام استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی راشد محمود رضوی صاحب آپ لاہور، مناظر اسلام حضرت علامہ پیر مفتی محمد جمیل رضوی صاحب آپ شیخ پورہ، حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب آپ اکاڑا، حضرت علامہ مولانا مفتی علی نواز صاحب آپ فیصل آباد، حضرت علامہ مولانا قاری اکرم صاحب آپ اکاڑا، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ارشد نوری صاحب آپ کول رادا کشن، حضرت علامہ مولانا اصغر علی نوری صاحب آپ جڑم والا، حضرت علامہ مولانا پیر سید مزمل کازمی شاہ صاحب منڈی بہاؤالدین، اور حضرت علامہ مولانا محمد آصف رضوی صاحب آپ کول رادا کشن۔ ان سب حضرات نے موجودہ حالات کے تناظر میں روافض کی طرف سے اہل سنت و جماعت کے خلاف جو طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا ہے، اس پر شدید غم و غصہ کا اظہار کیا گیا اور ان کی خلافت راشدہ کے انکار پر پرزور مذمت کی گئی۔ روافض کے غلط پروپیگنڈا کی وجہ سے عامت الناس کے تذبذب کو دور کرنے کے لیے مندرجہ ذیل معتقدات اہل سنت و جماعت کو واضح کیا گیا۔ نمبر 1، انسانوں میں معصوم صرف انبیاء کرام ہیں۔ انبیاء کرام کے علاوہ صحابہ کرام اہل بیت محفوظ ہیں، تمام صحابہ عادل ہیں اور خلافت راشدہ برحق ہے، بشمول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سب صحابہ کو قرآن نے رضی اللہ عنہم فرمایا ہے۔ صحابہ میں کسی بھی صحابی یا اہل بیت میں سے کسی بھی پر سب و شتم کرنا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں حقیقی بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن حقیقی بیٹیاں ہیں اور ان کا انکار کرنا گمراہی ہے۔ تمام صحابہ امت میں سب سے زیادہ افضل الناس بعد الانبیاء حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی افضلیت کا منکر گمراہ ہے۔ مزید یہ کہ اجلاس میں بالخصوص جناب ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے خلاف حالیہ روافض کی جو کی جانے والی سازشوں اور پروپیگنڈوں اور گستاخیوں اور کفر کے فتووں اور جلاؤ گھراؤ کی دھمکیوں اور ان کے ادارے پر حملہ کرنے کے مذموم ارادوں کی یہ اجلاس شدید اور پرمذمت کرتا ہے اور انتظامیہ سے یہ اجلاس جو ہے مطالبہ کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے بیانات پر جن لوگوں نے کفر و گستاخی اور گمراہی کے فتوے لگائے
یہ ان حضرات کی سینہ زوری ہے اور ان کا تحکم ہے، اور فتنہ سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ ادارے اس چیز کا نوٹس لیں۔ تو یہ اعلامیہ جو ہے اہل سنت و جماعت کے تمام مناظرین علماء جو جمع ہوئے ان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل سنت کے عقائد کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سلسلے میں حضرت علامہ کاشف اقبال مدنی صاحب کی کاوش قابل تحسین ہے کہ انہوں نے یہ اجلاس بلایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں، صحت میں، عزت میں برکت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔